السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کے حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب کائنات نے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا تھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چل رہا تھا، اور یہ میرے پاس کتاب ہے الرحیق المختوم، اور یہ سیرت کے موضوع پر لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے۔ یہ ہمارے گھر کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دکھ اور تکلیفیں اٹھا کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو میں پچھلے درس کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ مسجد نبوی کی تعمیر، اور اس کے بعد پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مدینہ کے اندر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 3 قبیلے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں یہودی سازشیں کرتے رہتے تھے، خزرج کے خلاف اور اوس کے خلاف، ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اوس و خزرج آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے ایمان لانے کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا۔ یہودی یہ بہت کم ایمان لائے، اور یہ جانتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، یہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کے سردار تھے، ان کی یہ بیٹی ہیں۔ یہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے تو یہ چھوٹی تھیں، اور یہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے والد کی، حیی بن اخطب کی اور چچا ابو یاسر کی بڑی چہیتی بیٹی تھی، اولاد تھی، اس کی حیی بن اخطب کی یہ چہیتی اولاد تھی، اور چچا بھائی ان سے بہت محبت کرتے تھے، چھوٹی تھیں۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا تشریف لائے تو میرے چچا اور میرے والد دونوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اور پورا دن بھر آپ کی محفل میں رہے۔ شام کو جب یہ واپس آئے تو تھکے ہوئے، ہارے ہوئے، ایسے بوجھل قدموں سے، اور میرے چچا اور میرے والد نے میری طرف کوئی التفات نہیں کیا، حالانکہ جب بھی پہلے آتے تھے تو مجھے اٹھاتے تھے اور مجھے پیار کرتے تھے، لیکن اس دن یہ اس طریقے سے تھکے ہارے ہوئے آئے اور پریشان حال کہ انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ اور پھر وہ بھائی ان کا ابو یاسر پوچھتا ہے حیی بن اخطب سے کہ اے بھائی یہ بتائیں کہ یہ وہی ہیں جو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، سچی بات ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ وہی ہیں، ساری نشانیاں وہی کی وہی ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے ان کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت۔ اللہ اکبر! یہود جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ ایمان نہیں لائے اپنے تکبر و غرور کی وجہ سے، کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے یہ نبی، اور یہ بنی اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ان سے معاہدہ کیا تاکہ مدینہ کے اندر امن و قائم رہے۔ اس کی دفعات یہ تھیں، سب سے پہلی دفعہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر، پہلی شک یہ تھی۔ دوسری، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، یعنی کہ یہودی اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے۔ اور 5ویں شرط یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، اور 6ٹھی شرط تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔
اور پھر ساتویں شرط یہ تھی کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ آٹھویں شرط اس کی یہ تھی کہ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی کہ آپس میں یہ لڑیں گے نہیں اور کشت و خون نہیں کریں گے۔ اور اس طریقے سے نویں شرط اس کی یہ تھی کہ اس معاہدے کے فریقوں میں سے کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اس جھگڑے کا فیصلہ ان دونوں مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ اگر جھگڑا ہو گیا تو پھر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ شرط۔ اور اس کے بعد قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی کہ مشرکین مکہ جو ہیں ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا، نہ یہودی اور نہ یہ مشرک مدینہ کے اندر جو رہتے ہیں کوئی بھی ان کو پناہ نہیں دے گا۔ اور جو کوئی یثرب پر مدینہ پر دعویٰ بھولے گا اسے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے، سارے فریق تعاون کریں گے اس کے ساتھ اور اپنے اپنے اطراف کا دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر کے مدینہ کے اندر امن قائم کر دیا تاکہ مدینہ ایک ایسی ریاست بن جائے کہ جس کے اندر جو ایک مثالی ریاست ہو اور جس کے سربراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میثاق مدینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں دوسرے قبیلوں کے ساتھ بھی جو قرب جوار کے تھے ان سے بھی معاہدے کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی نشست میں اس سے گفتگو کروں گا اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر چلنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔